बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा चैनल रज़ा गडर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक बेल आइकन का नहीं दबाया वो दबा दें। तो आज मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने और मेरी टीम मेरे साथ है। यहाँ आने का हमारा मकसद जो है वो ग्रैंड एम्प्लॉइज़ अलायंस मेट्रोपॉलिटन कोयटा के जो ओहदेदारान हैं, एक तो उनके साथ इजहार यकजहती है और उनके जो मतालबात हैं, उनकी जो तंजीम के यहाँ पे उन्होंने एक एहतजाजी कैंप जो लगाया हुआ है, हम वहाँ पंजाब से इसलिए आए हैं कि उनके साथ हम अपना इजहार यकजहती कर सकें और उनको ये बता सकें कि आपके मतालबात के हक़ में हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं और आपकी जो ये हक़ की आवाज़ है हम इंशाअल्लाह पूरे सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं पूरे पाकिस्तान में पहुँचाएँगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सदर हाजी हबीबुर रहमान साहब का और अली नवाज़ रईसानी साहब का और मेरे भाई और मेरे दोस्त और मेरे क्लास फेलो जनाब मीर जान खितरान साहब का। मीर जान खितरान साहब के साथ मेरा कोई आज से 28 साल पहले का ताल्लुक़ है। जब मैं यहाँ बलूचिस्तान में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कोयटा में पढ़ता था तो ये मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्लास फेलो भी हैं। तो एक तो मेरा दिली लगाव है बलूचिस्तान के साथ। मेरा घर बेशक जामपुर में है लेकिन मेरा जो दिल है वो कोयटा में है और बलूचिस्तान में है और यहाँ के लोगों के साथ है, यहाँ की आवाम के साथ है, यहाँ के एम्प्लॉइज़ के साथ है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान के लोगों में सियासी शऊर है वो या तो मैंने सिंध में देखा है ये चीज़ या बलूचिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है। और इस सियासी शऊर की ये पुख्तगी है कि अपने हकूक़ के लिए जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसके लिए ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उसी को अपनाते हैं। और उसका ये इंतहाई बेहतरीन मज़हर जो है कोयटा प्रेस क्लब के सामने इनका ये पुरअमन एहतजाज है और ये हुकूमत वक्त के साथ इनके मुतालबात जो हैं वो पुरअमन है। यही जमहूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार होता है कि आप अपनी बात जो है हुक्मरानों तक पहुंचाएं। और अगर आप इनके मुतालबात देखेंगे और पढ़ेंगे जो इन्होंने मुझे भी दिखाए हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि एक हुकूमत के लिए जहां हुकूमतें अपने कारोबार चलाने के लिए आप और हम देखते हैं जिस तरह उनकी रहने सहने के तरीके हैं वो अगर लग्जरी वो अपना सकते हैं तो क्या एक मुलाजिम के लिए इतना भी नहीं है कि उनके जो क्वार्टर्स जो ख़राब हो चुके हैं, बोसीदा हो चुके हैं, उनको भी वो दुरुस्त ना करा सकें, उनकी मेंटेनेंस ना करा सकें, मुलाजमीन के बच्चों को रिहाइश ना मिल सके, उनकी जो महंगाई का ज़माना है उनकी तनख्वाहें ना बढ़ाई जा सके। तो ये कोई इतने बड़े मुतालबात नहीं हैं जो ना माने जा सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये आसान किस्म के मुतालबात हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इंशाअल्लाह इनकी आवाज़ जो है अगर यहाँ तक ना हुई तो इस्लामाबाद तक भी इनका इरादा है जाने का। वहाँ भी इस आवाज़ को उठाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने और यहाँ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के सामने भी ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये इनका आईनी, कानूनी और इंसानी हक है जो इनको दिया जाना चाहिए और ये इनके जो सिविल राइट्स हैं, जो इनके इंसानी हकूक़ हैं, ये उसके लिए भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरा आज आने का यहाँ मकसद जो मैंने आपको बताया यही था। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मीर साहब से कि वो ख़ुद भी इसके बारे में बताएं और फिर मैं हाजी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपनी ज़बानी अपने मुतालबात बताएं कि वो क्या चाहते हैं। जी मीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक गुलाम रज़ा और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे कैंप में आए हैं और हमारे साथ इजहार यकजहती करने के लिए। उसके बाद हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं वो जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो ही हल कर सकते हैं।
لیکن اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جو ہے نا مسائل ہم 19ویں دن میں داخل ہو گئے ہیں، اب اپنی ہڑتال پہ اپنے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان میں ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مطالبے پے سلب ہو گئی ہے، کوارٹروں کی مرمت ہو گئی ہے، لواحقین کا کوٹا ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پے سلب ہے، سروس اسٹرکچر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر پے سلپ وغیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھی ایک ملازم کا حق ہے کہ اس کو اپنی تنخواہ کا پتہ ہونا چاہیے پے سلپ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم بولتے ہیں کہ بھئی پروموشن کرو تو وہ بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کے پاس ڈبل ٹرپل چارج ہے، ہم بولتے ہیں نہیں، یہ سب کا حق ہے، رائٹ ہے، ان کو جو ہے نا یہ ملنا چاہیے، ہر بندے کو ایک ایک چارج ملنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ہے ان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ بھائی یہ جو ہماری سینئرٹی کی لسٹ ہوتی ہے یہ ہر بندے کا حق ہے، ہر سال میں پہلے جاری ہوتا تھا، 1992 کے بعد یہاں یہ سلپ بھی جاری نہیں ہوئی ہے، تو ہمارا کوئی 21 اس پہ مطالبات ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ صرف ہمارا ایڈمنسٹریٹر ہی حل کر سکتا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ کا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو حکومت وقت سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں، اور ہم چیف جسٹس آف بلوچستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ یہ جو ہمارا ہٹ درمی کر کے بیٹھا ہوا ایڈمنسٹریٹر ہے، نااہل ایڈمنسٹریٹر ہے، جو ہمارے مطالبات پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، لہذا یہ جو ہے ہم اپنے گورنمنٹ آف بلوچستان سے، چیف جسٹس آف بلوچستان سے، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کی ہٹ درمی کو ختم کر کے ہمارے مطلوب مطالبات کو منظور کریں۔ ہمارا یہی مطالبے ہیں، اور کوئی خاص اتنی وہ بات نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، جس پہ اتنے کوئی پیسے خرچ ہوں، یہی بات ہے۔ مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مہمان گرامی اور غلام رضا صاحب اور ان کی آئی ہوئی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اس احتجاجی کیمپ کے توسط سے تمام ملازمین کی جانب سے اور کوئٹہ اور بلوچستان کے عوام کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آئے ہوئے مہمان گرامی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یہ چیدہ مسائل ہیں، یہ ایک ملازم کے بنیادی حقوق ہیں کہ اس کو سروس پیریڈ کے ساتھ ساتھ ترقی دی جائے، اس کے بعد اس کو ادارے کے وہ وسائل جو ادارہ خود جنریٹ کرتا ہے اس میں اس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ اس ادارے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہمارے ادارے سے پورے کوئٹہ شہر کو ملتا ہے واٹر ٹینک کے ذریعے سے۔ تو ہماری ملازمین کو بجائے باری برکم وہ پیسوں میں بیچنے سے، جہاں پر ملازم آجنان شبینہ کا محتاج ہے، تو یہ پانی اس کو اس کے گھر تک مفت رسائی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پیس ملازم کا ایک بنیادی حق ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ مجھے حکومت وقت سے اور میرے ادارے سے جو مراعات مل رہے ہیں ان کی تفصیل ہے کیا، ان کی ڈیڈکشن کتنی ہے، میری نیٹ پے کتنی ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ملازمین جو کہ اس ادارے کی شب و روز خدمت کرتے 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 فوت ہو گئے، اب ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچوں کا اس ادارے میں ایک حق ہے
اس بیوہ کے خاوند اور اس یتیم بچوں کے باپ نے اس ادارے کی خدمت کی ہے، جہاں پر اس شہر کو میونسپل سروسز فراہم کرنے کے لیے آپ نے 100 کی تعداد میں لوگوں کو ڈیلی ویجز ملازمتوں پہ رکھا، وہ کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کے وہ جوان ہیں، ان کو روزگار ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوت شدہ ملازمین کے بچوں کو بھی ڈیلی ویجز ملازمتوں میں تعیناتی دی جائے، تاکہ ایک وہ ادارے کی خدمت کر سکے، اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر کا وہ چولہا جو ٹھنڈا پڑ گیا ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں خدمت کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ایک ذہنی فرسٹریٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بیماری جو ہے وہ ایک مریض کے لیے نہیں ہوتی، اس کے ورثاء کے لیے بھی ہوتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، کمپنسیٹیٹ کرنا، اس کے لیے دوائی کا بندوبست کرنا، اگر آپریشن ہو تو اس کے لیے بندوبست کرنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا وہ میڈیکل ایڈوانس جو ہم کو لوکل گورنمنٹ کے قوانین کے روح سے ملنا چاہیے، یہ 20-30 ہزار روپے جو ہم کو ملتے ہیں دھکے کھا کے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو ہاسپٹل کے اخراجات کے ساتھ جو ہے جوڑا جائے۔ جتنا خرچہ ملازم کے اہل خانہ کے مریض پر ہاسپٹل میں آنا ہے اتنی ادائیگی اس کو کی جائے، تاکہ وہ اس ذہنی کوفت سے اور اس اذیت سے نکل سکے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے وہ سینیٹری ورکر، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو کہ شب و روز ہمارے مردوں کے شانہ بشانہ یہ روڈ صاف کرنے میں، صفائی کے وہ شعبے سے وابستہ ہوتے ہوئے جو خدمات فراہم کرتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی سینیارٹی لسٹ کے توسط سے ایک کوٹے کے تحت ان کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں، یہ ان کو 4-5 مہینوں کے بعد وہ شب و روز کام کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے گھر ہیں، وہ آپ 5 مہینوں کے بعد جب ان کو 2 مہینوں کے چیک دیتے ہو تو یہ ایک وہ افسوسناک عمل ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین کو بھی 1 تاریخ کو ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہمارے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وہ رننگ سرونٹ کوارٹر جو وہ اس کی وہ مرمت کی جائے اور جتنی اس کو وہ ضرورت ہو وہ کی جائے۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں آئے ہوئے دوستوں کے توسط سے، اپنے کیمپ کے توسط سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، اپنے گورنر بلوچستان سے، چیف سیکرٹری بلوچستان سے، وزیر بلدیات اور سیکرٹری بلدیات سے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ خدارا پچھلے 19 دنوں سے ہم یہاں پر پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، ہم نے ادارے کے اندر کوئی افراتفری نہیں مچائی، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نے کسی کو کوئی نہ تکلیف پہنچائی ہے، نہ کسی کے لیے مشکلات پیدا کیے۔ پچھلے 19 دنوں سے ہم تمام دوست یہاں پر اس کیمپ میں پرامن طریقے سے بیٹھے ہیں، اور ہر آئے ہوئے وفد کو، وکلا تنظیموں کو، طلبہ تنظیموں کو، انجمن تاجران کو، میڈیا کے دوستوں کو، قبائلی عمائدین کو، ہمارے اس بلوچستان کے جو ہمارے بڑے ہیں ان کو، ان سب کو ہم نے یہ بتلایا کہ یہ اس 4 فرلانگ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ایڈمنسٹریٹر ان مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایڈمنسٹریٹر صاحب پچھلے 19 دنوں سے نہ ٹس سے مس ہوئے، اور نہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اس ادارے کے ملازمین کے حقوق کے علمبردار ادھر بیٹھے۔ ہم نے تو بخدا یہ بھی کہا کہ اگر ایڈمنسٹریٹر صاحب آ کر کے اس پریس کانفرنس میں الیکٹرونک میڈیا کی موجودگی میں ہمارے ساتھ ہمارے ان حقوق کے حوالے سے آئینی مناظرہ کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ آئینی مناظرہ کریں گے۔ اگر ہم اپنے ان حقوق کو آئینی حوالے سے ثابت نہ کر پائے تو رب کعبہ کی قسم ہم یہ کیمپ کیا نوکریاں بھی چھوڑ کے جائیں۔ تو لہٰذا میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، وزیر بلدیات اور سیکرٹری بلدیات سے پھر ایک بار ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب کو پابند کر کے
इन मुलाजमीन को ज़ैनी कोफ्त से निकाला जाए। जब तक मुलाजमीन को उनके आईनी हकूक नहीं मिलेंगे वो बेहतर सर्विसेज फराम नहीं कर पाएंगे, और जब तक मुलाजिम फैसिलिटेट नहीं होगा अदारा बनेगा नहीं, और जब अदारा बनेगा नहीं तो फिर हम शहरियों को क्या डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, मेहरबानी। हाजी दौड़े आज सब आप बोलेंगे Lion mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों को ग़ुलाम रज़ा साहब, मोहम्मद अली साहब, अबीदुल्ला साहब और इन मेहमानान गिरामी को यहाँ कैंप आने पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ यकजहती की, मुलाजिमीन के दर्द को अपना दर्द समझा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत तफसीली बात तो शाकिर साहब और केतरान साहब ने की, सिर्फ मैंने आप दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत मेहरबानी।